دنیا میں اگر کسی خوبصورت جگہ رہنا چاہتے ہیں تو کسی کی سوچ میں رہیں، کسی کے دل میں رہیں، کسی کی یادوں میں رہیں اور کسی کی دعاؤں میں رہیں۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ منافق کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں آگاہ کروں۔ وہ عصر کی نماز کو ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہوتا ہے تو اس وقت اسے ادا کرتا ہے۔ صبر و تقویٰ اور توکل کرو، اللہ خود تمہارے دشمنوں کو گھیر لے گا۔ کسی بلائی کی حاصل کرنے، کسی برائی سے بچنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس پر توکل کرے، اسے وہی کافی ہے۔ گناہ جاریہ سے بچیے۔ کاش میں نے فلاں کی غیبت نہ کی ہوتی۔ پلیز میری گانے والی ویڈیو دیکھنا بند کر دیں۔ پلیز میری تصاویر ڈیلیٹ کر دیں۔ کاش میں نے کبھی اسٹیٹس پر گانے نہ لگائے ہوتے۔ کاش میں نے لوگوں کو گناہ کی طرف نہ بلایا ہوتا۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان سب راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے، آمین۔ جب آپ پر کوئی برا دن آئے گا تو کتے آپ پر بھونکیں گے اور گدھے آپ کو نصیحت کریں گے۔ ہماری انا، ضد اور لاپرواہی بس ماں باپ کے آنگن تک ہی بچا رہتی ہے۔ ایک بار ان کے آنگن سے قدم باہر رکھنے کی دیر ہے ہماری انا کمپرومائز کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ضد کے نام پر بس صبر رہ جاتا ہے۔ پہلے والی لاپرواہیاں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی فکر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس پورے سفر میں انسان جو چیز پیچھے چھوڑ آتا ہے وہ بس اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ بعد میں ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، بعد میں تو چاہت بھی نہیں رہتی، بعد میں سنبھل بھی جاتے ہیں، مگر بعد میں وہ سب خوشی نہیں دیتا، کیونکہ بعد میں دل اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ پہلے جیسی محسوسات واپس لانا ممکن ہی نہیں رہتا۔ بعد میں ہم مسکراتے تو ہیں مگر اندر وہی خاموشی سی ٹوٹ پھوٹ ساتھ لیے ہوئے، اور سچ کہوں بعد میں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں، اگر اللہ کے پاس جاؤ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ۔ تمہارا راستہ کسی اور جیسا نہیں ہوگا، تمہاری رفتار، تمہاری شفاعت، تمہارا ایمان سب خوبصورتی سے مختلف ہیں۔ جلدی مت کرو، تم بالکل وہیں ہو جہاں اللہ تمہیں چاہتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی مقام پر مقرر کریں اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جسے وہ قیامت کے دن ساتھ لے کر حاضر ہوگا۔ فرق تو کافی ہے تیری اور میری تعلیم میں، تو نے استاد سے سیکھا ہے اور میں نے حالات سے۔ معاشرہ ایک عمارت ہے اور افراد اس کی اینٹیں۔ عمارت کی تعمیر ہمیشہ نیچے سے شروع کی جاتی ہے، اس طرح معاشرے کی اصلاح تبھی ممکن ہے جب ہر فرد اپنی اصلاح کرے گا۔ اللہ کے خزانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کروں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈالی اور نکالی جائے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس عورت نے از خود اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ والدین سب سے محترم اور قابل قدر رشتہ۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظ سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے، کیونکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ طاقتور ہو کر کسی کو سہارا دینا ہی اصل قوت ہے۔ جب آپ کو کوئی دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بہت دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند انسان کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ کسی کو بیچ سکتے ہیں۔ جنت میں جانے والے مبارک جانور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت یونس علیہ السلام کی ویل مچھلی، حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی، حضرت سلمان علیہ السلام کا ہدہد، اصحاب کہف کا کتا۔ دعا کب مانگنی چاہیے؟ دعا کو دوائی کی طرح نہ سمجھیں کہ بیماری یا مصیبت میں یاد آئے، بلکہ دعا کو ہوا کی طرح سمجھیں جس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔